بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ سدا سلامت رہیں، اللہ کی رحمت کا سایہ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیو کو اتنا پسند کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج میری ویڈیو ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اسکول تو بند ہیں، تو بچوں کو کیسے مصروف رکھیں اور پڑھائی کے قریب رکھیں۔ بچے اگر گھر میں ہوں تو بھی ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی روٹین خراب نہ ہو اور اسکول جا کر وہ دن کا ایک اہم حصہ پڑھائی اور مثبت کام میں مصروف گزارے۔ لیکن موجودہ حالات میں جبکہ کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر بچے ایک طویل عرصے گھر میں موجود ہیں اور ان کی زیادہ تر روٹین ٹی وی، موبائل یا ماں باپ سے ضدیں کرنے میں گزرتی ہے، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے تجویز ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس انداز سے مصروف رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو آرٹ میں مصروف کریں۔ بہت سارے بچوں کو آرٹ اور کرافٹ کا شوق ہوتا ہے، کچھ کھیلوں کے شوقین ہوتے ہیں اور کچھ سوائے موبائل کے دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لیتے۔ اسی صورت میں آپ اپنے بچے کے شوق کے حساب سے سامان لائیں اور اس کے شوق کو بہت اہمیت دیں۔ جیسے اگر بچے کو آرٹ کا شوق ہے تو گھر میں گملے لا کر رکھیں اور اچھے پینٹس بھی۔ بچے سے کہیں کہ وہ موبائل سے ہی دیکھ کر یا کچھ خود اپنی مرضی سے ان گملوں پر پینٹ کرے، اور پھر اگر اس میں اس کے ہاتھ سے پودا لگوائیں اور وہ اس ایکٹیویٹی سے اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پہچانے گا، اور ساتھ میں گھر میں اس کی ہی سجائی چیزوں کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ بچوں سے گھر کے کام کروائیں۔ بچوں کو صحیح طرح تربیت دینے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ گھر کے کام کریں اور انہیں باقاعدہ سکھائیں، کوکنگ، صفائی، کپڑے سیٹ کرنا وغیرہ۔ ان کے کاموں پر انہیں کبھی کبھی انعام بھی دیں اور صفائی بھی کا باقاعدہ اہتمام کریں، جہاں بہن بھائی اور والدین مل کر مقابلہ کریں بہترین صفائی کا۔ پڑھائی کا وقت مقرر کریں۔ بچوں کے اسکول ضرور بند ہیں لیکن ان کی روٹین کو ڈسٹرب مت ہونے دیں۔ جس وقت وہ سو کر اٹھتے ہیں انہیں اس حساب سے صبح اٹھائیں اور گھر میں بورڈ اور مارکرز لا کر رکھیں۔ ہر مضمون کی کلاس لیں اور انہیں کورس مکمل کروانے کی کوشش کریں، تاکہ جب وہ کچھ عرصہ اور اسکول واپس جائے تو اسے احساس ہو کہ میرے لیے کچھ نہیں بدلا۔ ایسے یہ احساس دلاتے رہیں کہ اسکول کے کاموں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے ہم نے خود کو پیچھے نہیں ہونے دینا۔ جنوری کا مہینہ ایک جانب تو نئے سال کی خوشیاں لیتے ہوئے انسانوں کی زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ طالب علموں کی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ سال کے آغاز ہی سے ان کے اوپر پڑھائی کے دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اساتذہ اور والدین کی جانب سے بار بار امتحان کی تیاری کے لیے نصیحتیں زور پکڑتی جاتی ہیں۔ یہ خیال ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے ذہن اور دل میں ہے، جس بچے کی رپورٹس کارڈ میں زیادہ نمبر موجود ہوں، اس کی کلاس کے حوالے سے پوزیشن بہتر ہو، تو وہ بچہ ایک اچھا طالب علم ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو پایا تو اس کو سارے جہان کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ مگر اب جدید تحقیقات کے مطابق 3 گھنٹے کا پرچہ کسی بھی بچے کی ذہانت کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اور امتحانی نظام در حقیقت صرف اور صرف ان افراد کے لیے محدود ہوتا جا رہا ہے جو کہ سبق کو سمجھنے کے بجائے اچھا رٹ سکتے ہیں۔ مگر اب ایک اچھے طالب علم کی تعریف کو بدلنے کا وقت ہے، اور ان سوالات کے جوابات جان کر آپ خود فیصلہ کریں کہ اچھا طالب علم کون ہوتا ہے۔ نئی باتیں سیکھنے میں دلچسپی۔ طالب علم سے مراد صرف کتاب یا کورس کا سلیبس یاد کرنے والے سے نہیں ہوتی، بلکہ بچہ نئی چیزوں کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہو، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر جاننے کا شوق ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ شوق کورس کے لیے نہیں ہے تو قصور بچے کا نہیں بلکہ قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کے لیے کورس دلچسپ کیوں نہیں بنا سکے۔ ایسی صورتحال میں کورس کو بچے کو اسی طرح سکھانا چاہیے کہ اس کے اندر اس حوالے سے دلچسپی پیدا ہو سکے۔ اسکول جانا پسند کرتا ہے۔ بچے کی زندگی میں اس کی درسگاہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے، جہاں وہ اپنے دن کا ایک بڑا حصہ گزارتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے۔ اگر وہ اسکول جانا پسند کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہے، اور وہ اس ماحول سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرے گا۔ لیکن اگر اس کا رجحان اسکول کی جانب نہیں تو بچے کو زبردستی اسکول بھیجنے کے بجائے ان وجوہات کو جانچنے کی کوشش کریں جو اس کو اسکول سے دور کر رہی ہیں۔ حساب کے مضمون میں دلچسپی۔ بچے کے نصاب میں شامل تمام مضامین کی نسبت حساب کا مضمون واحد وہ مضمون ہے جس میں رٹنے کا عمل کم ہے، بلکہ اس میں براہ راست ذہن کا استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے بچے کو جانچنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ حساب میں کیسا ہے۔ اگر وہ حساب کے مضمون میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے اور اس کے سوالات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہنی اعتبار سے آپ کا بچہ ایک ذہین بچہ ہے۔ استادوں کے ساتھ تعلق۔ جس طرح دن بھر میں بچہ مختلف مضامین پڑھتا ہے اور ان مضامین کو پڑھانے کے لیے اسکول میں مختلف اساتذہ ہوتے ہیں، اگر بچہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتا ہو اور ان کی کہی ہوئی باتیں یاد رکھتا ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے والے افراد اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچے کا تعلق اس کے اساتذہ سے مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ کتابوں سے پیار۔ اگرچہ آج کے دور میں بچے موبائل فون اور کمپیوٹر کی وجہ سے کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود کتابوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ایک اچھے طالب علم کا تصور کتابوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ بچہ کتابوں سے جڑا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ محبت صرف کورس کی کتابوں تک محدود ہو۔ ایک کہانی کی کتاب یا تصویری کتاب بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جتنی کہ کورس کی کتاب کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ کتاب کسی بھی صورت میں ہو علم کا وسیلہ ہے۔ اپنے بچوں کو یہ 5 جادوئی الفاظ لازمی سکھائیں اور تمیزدار بنائیں۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے بچوں کا بدتمیز ہو جانا۔ بچہ جو ہی 5 سال کا ہوا اور اس میں بات نہ ماننے سے غصہ کرنے، ضد کرنے جیسی عادات کا شامل ہو جانا معمول ہو جاتا ہے، اور نتیجہ والدین کا جھنجھلانا اور پھر بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے تک کی نوبت آ جانا۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اپنے بچوں کو 1 سے 5 سال کے درمیان یا اس کے بعد بھی یہ 5 جادوئی الفاظ سکھائیں اور پھر دیکھیں تبدیلیاں۔ مجھے معاف کر دیں یا سوری۔ معافی مانگنا صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ انہیں اس میں اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے اور وہ اپنی غلطی جانتے ہوئے بھی اس کے لیے معافی یا سوری بولنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کو بار بار اسے یاد دلانا ہے کہ غلطی ہو جائے تو سوری کریں اور پھر اس کام کو کبھی نہ کرنے کا سوچ لیں۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ بچے نے آپ کی بات پر کان نہیں دھرے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن بار بار بولنے پر ایک دن وہ بھی اس کا عادی ہو جائے گا۔ آپ کا شکریہ، تھینکس۔ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو شکر ادا کرنا جانتے ہیں، اور شکریہ یا سوری کہنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ کو کسی چھوٹے بچے نے بھی راستہ دیا ہے تو آپ اسے کہیں کہ بہت شکریہ، اور اسے بہانے سے ہر اچھے کام کرنے کے لیے شکریہ کہیں۔ اس کی شرماہٹ اپنی جگہ، لیکن اسے ہر بار یہ لفظ اس وقت ادا کروائیں جب کوئی آپ کے گھر کا یا زندگی کا اچھا کرتا ہے۔ شکریہ بچوں میں محبت اور عزت کو بڑھاتا ہے۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں اجازت کا فقدان عموماً بڑوں سے ہی آتا ہے۔ جب گھر میں والدین یا اپنے بڑوں سے اجازت کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اثر چھوٹوں پر بھی آتا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے عادت ڈال لیں پوچھنے کی۔ بچوں کو ہرگز یہ نہ بتائیں کہ یہ ضروری ہے، بلکہ ان سے یہ بار بار جادوئی لفظ بول کر ہی کام شروع کریں۔ بچے بہت سمجھدار ہیں، اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ مہربانی فرما کر یا پلیز کوئی بھی کام کہتے ہوئے سامنے والے سے درخواست کا انداز اور عاجزی کا اظہار یہ کر دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچے اس بات کو سمجھیں کہ جب بڑے پلیز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایکسکیوز می، کسی سے آگے نکل جانا عقل مندی نہیں، بلکہ اگر آپ آگے نکلتے ہوئے صرف ایکسکیوز می ہی بول دیں تو پیچھے رہ جانے والے کا مان بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی مخاطب کرنا ہو تو ایکسکیوز می میں کہنا لازم ہے، اور یہ ایک ایسا جادوئی لفظ ہے جو کئی بار آپ کو مخاطب کرنے میں نہ صرف آسانی دیتا ہے بلکہ اس کے اثرات سامنے والے کو کچھ بھی برا سوچنے سے روک دیتے ہیں۔ آپ کچھ ایسے کام جو ماؤں کو اپنے بچوں کو لازمی سکھانے چاہیے۔ ماں کی گود ایک بچے کے لیے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ ایک ماں کی تربیت ہی بچے کو زندگی کے آنے والے مسائل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کو اچھے یا برے کی پہچان کرواتی ہے، اور اس در حقیقت عملی زندگی میں اس کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو کہ ایک ماں کو اپنے بچے کی تربیت کے دوران اس کو لازمی طور پر سکھانی چاہیے۔ یہ تمام سبق اس کی آئندہ زندگی میں بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ بچے کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔
عام طور پر مائیں محبت اور لاڈ پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر شروع میں بچوں کو کپڑے پہنانے سے لے کر ان کے جوتوں کے لیسز بھی خود ہی باندھتی ہیں۔ اس طرح ماں پر بچے کا انحصار بہت بڑھ جاتا ہے، جو آئندہ زندگی میں اس کے لیے مسائل کا باعث بنتا ہے، اور وہ عملی زندگی میں بھی ہر موقع پر کسی نہ کسی مدد کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ جبکہ ایک ماں کو بچے کا اس کا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس کام کرنے کے لیے اس کو یہ سکھانا چاہیے کہ کام کس طرح کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس کام کو سیکھ کر خود کر سکے۔ بچے کو ڈسپلن کا عادی بنائیں۔ بچے کی زندگی کے آغاز ہی سے اس کو ڈسپلن کا عادی بنائیں۔ اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کو اس پر عمل پیرا ہونا سکھائیں۔ آغاز ہی میں ڈسپلن کی عادت اس بچے کی ساری زندگی کو آسان بنا دے گی، اور وہ اپنے کام کو منظم انداز میں ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق انجام دے سکے گا۔ اس طرح ایک تو اس کے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت کے ضیاع سے بھی بچ سکے گا۔ بچوں کو غلطیوں سے سیکھنے کا درس دیں۔ ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے تجربات کے باعث بچے کو غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہ یاد رکھیں، جب بچہ خود غلطی نہیں کرے گا وہ کوئی نیا کام نہیں سیکھ سکے گا۔ اس لیے اس کو زندگی میں غلطیاں کرنے اور ان غلطیوں سے سیکھنے کا درس دیں، یہی اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ بچوں کو خود بات کرنے کا موقع فراہم کریں۔ محفلوں میں بچے کو شرمیلا ثابت کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ بچہ دوسرے افراد کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات اپنے طور پر دے۔ اس طرح ایک تو اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، دوسرا وہ انجان لوگوں سے بات کر کے ان کا سمجھنے اور ان سے کچھ سیکھنے کا ہنر بھی حاصل کر لے گا۔ بچے میں برداشت پیدا کریں۔ بچوں کو لگنے والی معمولی چوٹوں میں حواس باختہ ہونے والی ماؤں کے بچوں کے لیے اندر تکلیف برداشت کرنے کا مادہ بہت کم ہو جاتا ہے، اس لیے بچے کو چھوٹی موٹی تکالیف کو برداشت کرنے کا ہنر سکھائیں، تاکہ آئندہ عملی زندگی کی مشکلات کا مقابلہ حوصلے سے کرنے کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی انفو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، لائک اور کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ میں مزید اور اچھی انفو لے کر آپ کے لیے آؤں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اب اجازت اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔